آمن مطلب خطاب کس کا ہے؟ ہم سب سے، جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنو کہہ کے کہہ رہے ہیں قو انفسکم و اہلیکم نارا. اور ترتیب بھی آپ دیکھیں، قو بچاؤ، قو لفظ تقوی بھی ایک ہی مصدر ہے ان دونوں کا. تقوی کیا ہے؟ اگر آپ نے تقوی کو سمجھنا ہے نا، سمجھیں بہت زیادہ کانٹے دار کوئی جنگل ہے، آپ اس میں سے آپ نے اس میں سے گزرنا ہے. آپ کیسے گزریں گے؟ ایسے سمٹ سمٹ کے، بچ بچ کے گزریں گے ضرور، راہب نہیں بن جائیں گے. اللہ اللہ کر کے ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، کسی آستانے پہ بیٹھ جائیں، نہیں. آپ کیا کریں گے؟ یا بالکل ہی آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا چھوڑ دیں، یہ نہیں کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ آپ گزریں گے ضرور، لیکن آپ بچ بچ کے، رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، دھیان سے. کوئی کانٹا نہ چبھے، کوئی چیز زہریلی نہ لگ جائے، کپڑے خراب نہ ہو، جسم خراب نہ ہو، کوئی زہریلی چیز نہ لگ جائے، لیکن آپ گزریں گے. تو جب کہا نا قو، تو اس میں کیا ہے؟ بچاؤ انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارا آگ سے. جب میں نے کہا نا یا ایھا الذین آمنو، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہنا تو وہ کافروں کو کہے نا، کفرو بچاؤ آگ سے اپنے والوں کو. ہم تو بہت ٹھنڈ فکر کر رہے ہیں ہماری، ہم الرٹ ہو کے سنیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. لیکن یہ بات سمجھنے کی بھی ہے کہ میں مسلم ماں، میرے سارے مسلمان گھر والے، یہ پاسبلٹی ہے کہ میں آگ میں جاؤں، ہم سب آگ میں جائیں. دیکھیے کوئی کہتا ہے الرٹ ہے، ہمارے پاس اب آتے ہیں نا جدہ میں، آج بارش کی الرٹ ہے، اپنے آپ کو دھیان کریں، اب گھر میں رہیں، یہ وہ. جب کسی چیز کا خطرہ ہے تو کہا جاتا ہے سائرن بجتا ہے، کہا جاتا ہے بچو. اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کتاب، آسمانی کتاب میں سب سے دنیا کی بڑی ہستی ہمیں کہہ رہی ہے او بچو اور بچاؤ. اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی اہم بات ہے اور بہت خطرناک بات ہے. اب اس میں آپ اس ترتیب کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اپنی فیملی کو بچاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ، نہیں. انفسکم پہلے. ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہمیشہ ایروپلین گائیڈ لائنس کیا دیتے ہیں؟ پہلے خود ماسک پہنے، پھر اپنے بچے کو پہنا. پہلے بچے کو نہیں پہنانا، پہلے خود پہن، بعد میں اپنے اطراف کے لوگوں کو ہیلپ کرنا. اس میں صرف اور صرف یہ بات نہیں ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں. سورہ صف میں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی نسبت سے کہہ رہے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ چیز کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ ما لا تفعلون. جب آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا، یہ سب سے زیادہ ڈیٹریمنٹل چیز ہے آپ کے اہل کے ساتھ ریلیشن شپ، آپ کی بات کو غیر مؤثر کرتے. آپ کہتی کچھ ہے اور آپ کرتی کچھ ہے. آپ حکم تو بہت اچھی دینی کہہ دے رہی ہیں زبان سے، لیکن آپ کا عمل اس چیز کا عکاس نہیں ہے، تو آپ کی بات بالکل فائدہ مند نہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، انفسکم و اہلیکم. اور اس میں کیا ہے؟ اہلیکم میں کیا فائدہ ہے؟ الاقرب فلاقم. سب سے پہلے قریبی کو، جو آپ کے انڈر ہے، جو آپ کے قریب، آپ کے میاں، آپ کے بچے، اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی اور، آپ کے بہن، آپ کے بہن بھائی، آپ کی امی ابو، آپ کے سارے میکے والے، آپ کے سارے رشتہ دار والے. اس میں ایک چیز میں اہلیکم کے میں جو آپ کے انڈر ہیں ان کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں نا، ان کی زندگیوں میں دخل نہیں دینا.
ان کی زندگیوں میں دخل نہیں دینا، صرف دخل دیے بغیر اپنے عمل سے بتائیے. ضرور امر بالمعروف کیجیے، نہی عن المنکر کیجیے، لیکن دخل دیے بغیر. اس کو ہم تو آگے اور بھی ڈسکس کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جب میں نے انفسکم کہا نا کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے بچائیں، اس میں ایک بات بہت اہم ہے، یہ ہم سب دیکھیں، ہماری آثار، ہمارے فٹ اسٹیپس کی کس قدر اہمیت ہے. آپ بچپن میں کوئی چیز ذہن میں سوچتے ہیں اور اپنی امی کی کسی ہیبٹ کو نگیٹ کرتے ہیں. آپ لوگ سوچتے ہیں یہ تو میں بڑے ہو کے نہیں کروں گی، لیکن کتنی دفعہ ایسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے. اور آپ لوگ خود اپنے آپ کو سوچیں، اب آپ اپنی ڈیلی لائف کو دیکھیے، آپ اپنی ہر چیز کو دیکھیے، آپ کس طریقے سے اپنی امی کی کتنی چیزوں کو غیر ارادی طور پہ، غیر شعوری طور پر اپنا چکے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ باپ اور بیٹے کی پرسنالٹی زمین اور آسمان کا فرق ہے، لیکن بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہے، ہر چیز ڈفرینٹ ہے، لیکن بیٹا بالکل آگے جا کر وہی انداز، وہی طریقہ جو ابو کا، جو باپ. بیٹیاں نمک مرچ بھی اس طرح ڈالتی ہیں جیسے امی ڈالتی. اگر امی نے ایک چیز عادت بنائی ہوئی ہے کہ سونے سے پہلے دوپٹے کو ایسے طے کر کے سوتی ہیں، تو بیٹیاں کچھ بھی ہو جائے ان کو بے چینی ہوتی ہے اگر وہ دوپٹہ طے کر کے نہ سو، چادر کے اوپر سے بل نہ ہٹائیں. اور اگر امی کو عادت ہے سنک میں برتن چھوڑنے کی، پورے پھیلاوے کی، تو وہ بیٹی کے اندر وہ منتقل ہو گئی. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں، لیکن آپ لوگ خود اس چیز کو سوچئے، ہمارے آثار کی کیا اہمیت ہے. میں زبان سے کوئی گندی بات کر دوں، میں تانا دے دوں، میں طنز کر دوں، میں نیگیٹولی اپنے بچے کو کوئی بات کہہ دوں، تو سب کچھ وہ کر رہے ہیں، اسپونجز ہیں، ہر چیز اپنے اندر لے رہے ہیں. ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اپنا محاسبہ کیجیے، اپنے آپ کو دیکھیے. پھر اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے، وہ انفسکم، اپنے آپ کو تو سب سے پہلے آگ سے بچائیے، وہ اہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچائیے، نارا، آگ سے. اللہ تعالیٰ اس آگ کو کیا بتاتے ہیں؟ وقودھا الناس والحجارہ. اس آگ کو جلانے والا کون ہے؟ اور بڑھوتری کرنے والی کیا چیز ہے اس کو؟ آگ کو اور بھڑکانے والی کیا چیز ہے؟ انسان. انسان جلتے جائیں گے وہ اور بھڑکتی ہے. والحجارہ، اور پتھر. آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی ڈش کھائی ہے پتھر کا گوشت؟ ایک بہت مشہور ڈش ہے پتھر کا گوشت. ڈائریکٹ باربیکیو، گرم پتھر کے اوپر گوشت رکھ دیا، ایون بیف کا پیس رکھ دیا جائے، وہ پتھر کی گرمائش ایسی ہوتی ہے کہ وہ اتنا بہترین، اتنا سخت ہوتا ہے پتھر جب آگ پہ گرم ہوا ہوا ہو، کہ وہ گوشت کو اتنی بہترین طریقے سے گلا دیتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ گرماہٹ، وہ نار، وہ آگ کتنی گرم ہوگی. ہم آج کل رمضان میں تلتے ہیں، آئی ایم شور آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کو کوئی نہ کوئی آگ، تیل تھوڑا سا گر ہی گیا ہوگا. ہم کیسے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کیسے اس کو کریم لگا رہے ہیں، شہد لگا رہے ہیں، ٹھنڈا برف لگا رہے ہیں، کسی طریقے سے وہ آگ کی اتنی سی ایک قطرہ بھی ہمارے گھر میں کیسے تکلیف دیتا ہے. اور جہنم کی آپ سوچیں، دنیا کی آگ کے مقابلے میں کئی ہزار ان امیجنیبل وہ والی آگ سے اللہ تعالیٰ ڈرا ہے. وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرهم. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس آگ کے اوپر فرشتے ہوں گے. وہ فرشتے کیسے ہوں گے؟ تنفو، نہایت سخت گیر. ایسے وہ کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ہم نے دنیا میں اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن ہم اگر آگ میں جائیں گے تو وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. اگر اللہ نے کہا ان کو آگ میں ڈالو، ہم نکل نہیں سکتے. کوئی کسی طریقہ کا رونا، کسی طریقے کا تڑپنا، بلکنا،
آہیں بقائیں کچھ کام. وہ سخت فرشتے ان کا رحم، ان کا دل نہیں نرم پڑے گا کیونکہ اچھا چلے میں ہٹا دیتا ہوں. وہ اللہ کا حکم، لا یعصون اللہ ما امرہ. قرآن اللہ کا کلام ہے، معجزہ ہے. قرآن میں ایک حرف بھی زائد. جب اللہ آپ کو اتنے ڈسکرائب کر کے سمجھا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آمنو، ایمان لانے والے لوگوں، قو انفسکم واہلیکم، اور پھر اس نار کو ایکسپلین کر اس کا کیا مطلب ہے. اور یہ کتنی سخت آگ کا بتا رہے ہیں ہم کو. اب جب یہاں سے اٹھیں گے، بس 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد بس سحری تیار کرنا شروع کر دیں گے، وہی والی روٹین ہو جائے گی جو کل تھی. نہیں، مجھے سوچنا ہے، مجھے سمجھنا ہے. میرا اب اس درس کو سننے کے بعد عمل تبدیل ہونا چاہیے. مجھے ایک لسٹ بنانی ہے، مجھے 2 لسٹ بنانی. مجھے ایک لسٹ بنانی ہے، وہ سارے کام جو مجھے آپ کی طرف لے کر جائیں، میں نے اس کے آگے کراس لگانا ہے کہ میں یہ نہیں کروں. اور مجھے وہ سارے کام لکھنے ہیں کہ جو مجھے اللہ کی جنت کی طرف لے کر جاتے، اور مجھے ان کے سامنے ٹک. اور اس لسٹ کو میں نے اپنے سامنے لگانا ہے کسی جگہ، اور مجھے ہر روز دیکھنا ہے، ہر روز اپنا محاسبہ کرنا. مجھے دیکھنا ہے کہ میں، اللہ نہ کرے، میں اور میرے گھر والے کیا اس کی طرف جا تو نہیں رہے. میں نے جب اس آیت کی تفسیر پڑھی نا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تو 2 یا 3 تفاسیر میں، ہر تفسیر میں اس تفسیر کے نیچے حدیث ہے. ایک ہی حدیث ہے جس کو تمام مفسرین نے بیان کیا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیت. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماتحت رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ابھی یہی جو احادیث ہے، یہ جو الفاظ ہے نا، یہ حدیث کے آخر میں بھی آئیں گے. امام ذمہ دار ہے، اور اس سے کہ اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے. مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب تیسرا بات سنیے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار، اور اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے. خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر آخر میں پھر ریپیٹ کیا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماتحت رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح حدیث ہے. تم، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور اس سے متعلق سوال کیا جائے. شوہر کے گھر، صوفے، پردے، کروکری کے سیٹس، اس کے بارے میں سوال ہوں گے. اہل کے بارے، دیکھیں کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک راعن ہے. راعن کہتے ہیں چرواہے. چرواہے کی زندگی کو 1 منٹ ہم کو یہ دیکھیں، اتنی سگنیفیکینس ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے ہر ایک راعن، چرواہا ہے، نگران ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر کوئی مسئول ہے، جواب دہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، عن رعیتی، اپنے ریوڑ کے بارے میں، اپنے سارے اہل کے بارے میں. دیکھیے، ایک، اب ہم جو ہے نا 2-4 منٹ میں اللہ کرے ایک چرواہی کی زندگی کو دیکھیں گے اور اس سے سبق لیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کلکم راعٍ، ایک چرواہا ہے، اس کی ساری توجہات کا مرکز کون ہوتا ہے؟ اس کا ریوڑ. وہ ریوڑ سے بے حد محبت کرتا ہے، بے انتہا جہان دیتا ہے. اس کا کل متاع ہے نا، اس کا سرمایہ ہے. ہم ایز اے مدر، ہم ماں ہیں، ہم استاد ہیں، ہم کسی ادارے کی کسی بھی چیز کے سربراہ ہیں.
جو کوئی ہمارے ماتحت ہے وہ ہمارا ویور ہے، وہ ہمارا فلاک ہے، وہ ہمارے ماتحت ہے، اور ہم مسئول جواب دیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سامنے ان کے بارے میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا میرے بچے میری پوری توجہ کا مرکز ہے نا؟ آپ لوگ ہم سب دیکھیں، لیکن وہ توجہ کیا ہے، کس بات کی ہے؟ A+ گریڈ آ جائے، اسکول مس نہ، صاف ستھرے رہیں، اچھے کپڑے پہنیں، تھینک یو بولیں، مینرز بہت اچھے ہوں۔ میں یہ آپ کو پرفیکٹ ماں کا بتا دوں، اس کے علاوہ ان سب چیزوں کے بعد جزاک اللہ خیر 3 وقت پورے پراپر میل، ایک کھانا مس ہو جائے اور وہ سو جائے کھائے بغیر، ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ آپ سب بتائیں، تڑپ اٹھتے ہیں، اس نے کھانا نہیں کھایا، یہ کھائے بغیر سو گیا، میاں کو بھی بولتے ہیں، دوسرے بچوں کو بھی بولتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نیند سے جگا کے کھلا کے چلا۔ اور یہ جو چرواہا ہے کچھ ہو جائے، صبح جاگتا ہے، اپنے پورے ریوڑ کو لے جا کے سرسبز جگہ پہ لے جا کے ہم سب کو چراتا۔ ہمیں ہر بات کی فکر ہے لیکن روح کی غذا کی فکر نہیں۔ ہمارے بچے اگر فاقہ زدہ ہیں، 18 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، روح کو کچھ نہیں، کھا لیا اچھا، پی لیا اچھا، پہن لیا اچھا، اسکول میں تو A+ ہیں سب، لیکن روح کا سامان، روح کی فکر نہیں۔ سب سے پہلا ہم سب نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ جیسے ایک چرواہا صبح اٹھ کے اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میں نے ان سب لوگوں کو لے جا کے چرانا ہے، ان کو ان کا پیٹ بھرنا ہے، تو مجھے تاکہ ان کی زندگی ہو، تو مجھے یہ کوشش کرنا ہے کہ میں اپنے بچوں کی آب حیات کی فکر کروں، روزانہ ان کی روح کی غذا ان کو ملے، جیسے میں ان کے سونے، کھانے، پینے، پڑھنے کی دھیان کرتی ہوں، اور وہ کیا ہے ان کا آب ہے، ان کی روح غذا کی غذا کیا چیز ہے بتائیے، کیا چیز ہے؟ ایمان، ایمان، یقین، یہ فتنوں کا دور ہے، ایمان چاہیے، یقین چاہیے، وہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی بات، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس کے بعد دیکھیں، یہی جب میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم چرواہے کو دیکھ رہے ہیں، کلکم راعٍ، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا تم سب راعی ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، وہ ایک چرواہا ہے، وہ عید کا دن بھی ہو جائے وہ اپنی ریور سے نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا۔ گاؤں میں کوئی شادی ہے، دیہات میں کوئی شادی ہے، اس کی اپنی شادی ہے، وہ کیا کرے گا؟ پہلے جا کے ان کو چرا کے لائے گا، ان کو رکھے گا، اس کے بعد شادی ہے۔ اس رات بھی وہ یہ بات نہیں بھولے گا کہ میں نے ان کا دودھ، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ سپلائی میں کمی ہو جائے۔ اب یہ سب کچھ ہم سوچیں، میں کس کس دن کس کس طریقے سے غافل ہو گئی، میری مصروفیات کیا ہیں، مجھے کیا چھوٹی چھوٹی چیز اپنی رعیت سے غافل کر دے، اور میرے پاس بہانے کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلکم راعٍ، کوئی ڈنر پارٹی، کوئی دعوت، کوئی شادی، کوئی مہمانداری، بے شک وہ حاجی ہو، کوئی سسرالی مصروفیات، کوئی میکی کی مصروفیات، کوئی جاب جو ضرورت کے تحت بھی کر، ضرورت کے تحت بھی کرنے والی جاب، کلکم راعٍ۔ ہم نے روح کی خوراک کی فکر کرنی ہے اپنے بچوں کی۔ اب ایک اور چیز پہ آ جائیں، ایک چرواہا جو ہے نا، وہ بکریاں
مطلب وہ اپنی بکریوں کی نازک مزاجی سے آشنا ہے. وہ اس کو یہ پتا ہے کہ بکری نیچے گرا ہوا پتا نہیں کھاتی، لیکن بکرا کھا لیتا ہے. تو وہ اس بات کا بندوبست کرتا ہے کہ بکریوں کے لیے خاص طور پہ ٹہنیاں جمع کرے اور ان کو دے. ہم سب بھی مائیں یہ کوشش کریں کہ ایک ہی ڈنڈے سے ہم نہیں سب کو ہانک سکتے، ایک ہی انداز 5 بچوں پہ استعمال نہیں کر سکتے. ہر ایک کی طبیعت سے ہم آشنا ہوں اور ہمیں پتا ہو کہ ہر ایک کو سنبھالنے کا، ساتھ لے کر چلنے کا طریقہ مختلف ہوگا. یہ رائن، یہ ایک چرواہے کی مثال سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے. پھر ایک اور بات، چرواہے کی آواز کا جادو ایسی جاذب آواز کہ وہ آواز دیتا ہے اور بکریاں دوڑ دوڑ کے واپس آتی ہیں اس کی طرف، سب جمع ہو جاتے ہیں اور میری اور آپ کی آواز بتائیں کیسے بچے چڑھتے ہیں، کیسے اکتاتے ہیں. کیا ہوا ہماری آواز کو؟ ہم نے کیا غلطی کی کہ بچے ہماری طرف دوڑ دوڑ کے نہیں آ رہے، ہماری بات سننے کے لیے اچھل نہیں رہے، تڑپ نہیں رہے، بات مان نہیں رہے. وہی، کیا ہم نے وہ ترتیب تو غلط نہیں کر دی؟ کو انفسکم واہلیکم، کیا ہم اپنے کسی ہمارے اپنے عمل میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ یا ہم وہی بات جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا، محبت، بے انتہا محبت، بے انتہا توجہات کا مرکز ہمارے بچے نہ ہوں تو ایسے ہوگا کہ ہم آواز نہیں اور ہم لپک کر لیں. ساری بکرے پہچانتے ہیں، دوڑ کر اس کی آواز. وہ گانے تو نہیں کہنا چاہیے، جو بھی چیزیں، نغمے اور سیٹیاں، جو بھی وہ اس کی آواز نکالتا ہے، سب دوڑ کر، سب جمع ہو جاتے ہیں اس کی طرف، چھوڑ دیتے ہیں اپنی اس کو. ہم نے نرمی، حکمت، دانائی، سیدھے راستے کی طرف کیسے پھیرنا ہے بچوں کو، نرمی نہیں چھوڑنی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں ڈانٹا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہماری ٹین ایج بچوں کی ہینڈلنگ کے لیے. ہم نے یہ چیز سمجھ لی ہے کہ ہم ڈانٹیں گے تو بات منوا سکتے، ہم غصہ کریں گے تو ہوگا. جو بات آپ ڈانٹ سے، غصے سے، روب سے، دبدبے سے منوائیں گے وہ دیر پا نہیں ہو. جیسے ہی وہ پریشر ہٹے گا بچے کے اوپر سے، بچہ وہ کام چھوڑ دے گا. جو چیز آپ محبت سے، حکمت سے، دانائی سے اس کے دل میں اتاریں گے، اس کو اس کے دل میں اس چیز کی محبت ڈالیں گے، تو وہ آپ ہوں نہیں ہو، وہ کئی دنیا کے کونے میں وہ اس چیز کو نہیں چھوڑے. یہ دیکھیں کہ میں نے اور آپ نے دین کو، اللہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حدیث کو، صحابہ کو، صحابیات کو اپنے بچوں کے سامنے کیسے پیش کیا. سخت، اس کو ایسے کرنا ہے، نہیں کرو گے تو یوں ہوگا. یہ نہیں، اس کی محبت ڈالی ہے، اس سے بچوں کو عشق دلوا دیا. اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت. ہم نے اگر دوسروں سے محبت کی، کمزور کے اس کا ساتھ دیا، ہم خود مہربانی سے پیش آئیں، ہم نے بڑوں کا احترام کیا، چھوٹوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کی، اور ہمیں خود خیر کا کام کر کے راحت ملتی ہوگی، تو ہمارے بچے بھی وہ ساری باتیں سیکھیں گے. بس یہی بات ہے. دیکھیں پیاری ماؤں، آپ لوگوں کی آواز جو ہے نا بیزاری کا باعث نہ بنے. آپ لوگوں کے چیز میں اتنا درد، سوز، تڑپ اور اخلاص ہو، آپ اتنی بے لوث خدمت کریں کہ آپ کے بچے لپک کر، آپ کی رعیت لپک کر آپ کے پاس آنے والے، آپ کی بات سننے والے منتظر ہو، آپ کی آواز کو جھٹک نہ سکے.
اس کے بعد راعی کی تیسری بات، وقت کا پابند. کچھ ہو جائے چرانے لے کر جائے گا وقت پہ، واپس وقت پہ لوٹے گا، وقت پہ دودھ دوہے گا. کچھ ہو جائے. ہم سب کو اپنی ڈیوٹی کو سمجھنا ہے. ہم کو اپنے وقت کو تعین کرنا ہے، پلاننگ سے کام کرنا ہے. اچھا ایک اور بات، جو رائی ہوتا ہے نا وہ بہت حساس ہوتا ہے، وہ محافظ ہے. اس نے کڑی نگاہ رکھی ہوئی ہے، بھیڑیا کوئی سانپ آ کے حملہ نہ کرے. ہمارے اطراف کتنے بھیڑ ہیں، کتنے سانپ ہیں. موبائل کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں، اسکرینس، کوئی بھی کمپنی دوست ہمارے بچوں کے کون ہیں، ہمارے اسکرین ٹائمز ہمارے کیا ہیں، ہمارے میاں کی اسکرین میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کی اسکرین پہ کیا ہے. یہ سب کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری بچوں کی محفلیں، ہمارے بچوں کی دوست وہ کون ہے. پھر ہمارے بچے لٹریچر کیا پڑھ رہے ہیں. اگر تو اب تو لٹریچر کا ذوق ہی ختم ہو گیا، لیکن پڑھ رہے ہیں تو کون سا پڑھ رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے. ہم ماؤں کو، راعی کو اپنی نگاہیں کھلی رکھنی. اس کے بعد زہریلی جھاڑیاں، کانٹوں سے وہ اپنے ریوڑ کو بچاتا ہے کہ دودھ کڑوا نہ ہو جائے، جسم میں کڑواہٹ نہ آ جائے. ہم کیا کر رہے ہیں، کبھی کس قسم کی چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں اور ہم فکر مند ہی نہیں ہیں. بس کم از کم انگلش تو بہت اچھی بول رہے ہیں، اچھے ایکسنٹ سے بول رہے ہیں، بس ہم بہت راضی ہیں. اے اسٹارز لے رہے ہیں اور ایسی انگلش بول رہے ہیں کہ انگریز بھی پریشان ہوتا، بس کافی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو زہر ان کے اندر آ رہا ہے، ان کو کڑوا کر رہا ہے، وہ ہمیں پریشان نہیں کر رہا. کیا چیزیں ہیں جو ان کے اوپر انفلوئنس کر رہی ہیں، ان کے خیالات کو بدل رہی ہیں. یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک رائی کو ان سب چیزوں کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں دو چیزیں، مسجد سے جڑیں اور مسجد کے دوست بنے. آپ کے بیٹے کے بھی مسجد کے دوست بنے، آپ کے میاں کے بھی مسجد کے دوست. فیملی گروپ ہو، آپ اور دوسرے فیملیز جو ہم خیال ہیں اسلامی ہیں وہ ملیں، آپس میں تعلق بنائیں. اور مدرس کو بھی، دوسری مدرس کو بھی، دوسری رعیات کو بھی آپس میں شامل کیجیے. اس سے بہت ہیلپ ملتی ہے. آپس میں بیٹیوں کی بھی آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں. دیکھیں ایک آخری تو ایک اور باتیں دیکھیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ لوگ کبھی پہاڑی علاقوں میں گئے ہو تو کوئی ریوڑ گزر رہا ہو اور ڈرائیور بہت زور زور کی ہارن بجائے، چرواہا شدید غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ بکریاں پریشان ہو جاتی ہیں، بدک جاتی ہیں. وہ کیا کرتا ہے، آپ کے ڈرائیور سے لڑائی کرتا ہے، مت ہارن بجاؤ، مت ہارن بجاؤ، میں لے کر جا رہا ہوں ایسا سے، وہ اپنی پیس پہ جا رہی ہیں، وہ گزر جائیں گی، وہ گزرے تو پھر تم اپنی گاڑی کو گزارو. وہ لڑتا ہے. میں اور آپ کہاں لڑ رہے ہیں، میڈیا میں کیا گند مچ رہا ہے، ہمارا بچوں کا نصاب تبدیل ہو رہا ہے، ہم لڑ رہے ہیں. ہم اپنے بعید کو سنبھالنے کے لیے ہم کیا کریں، ہم اپنی آواز کہاں اٹھا رہے ہیں. ہم کوئی آواز اٹھانے والے ہو تو اس کو گرا رہے ہیں، اس کو جج کر رہے ہیں. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارا مقصد حیات کیا ہے. بتائیے، ایک چرواہے کا مقصد کیا ہے کہ وہ بہت اچھے سے اپنے ریوڑ کو سنبھالے اور پھر بہت نفع بخش اس کا دودھ آئے، وہ بہت اچھا گوشت دے سکے. یہی مقصد ہے نا. ہمارا مقصد کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بچ گیا، وہ جیت گیا، وہ ونر ہے. فقط فاز. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. احسن عمل، یہی تو مطلوب ہے، اچھا عمل. ہم میں سے اب یہ آج کا یہ پوائنٹ ہے میرا اور آپ کا، ہم سب کا. احسن عمل، نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے گا. خود کرنا ہے دوڑ دوڑ کے، اور بچے آپ کو فالو کریں گے. بچے تو آپ کے آثار کو، آپ کے فٹ اسٹیپس کو فالو کریں گے، فٹ اسٹیپس کو فالو کریں گے. ایک بات دیکھیے، وہ سب کو نا ریوڑ کو اپنے اکٹھے رکھو.
یہ بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے نا کہ لیبر کو جمع کرتا ہے. اسی لیے میں نے بولا کہ یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا, ایک فیملی نہیں کر سکتی, اکٹھے سب نے مل کر کرنا ہے تبھی ممکن ہے. ایک راعی اپنے ریوڑ کو نہلاتا ہے, ان کا اون ہٹاتا ہے, ان کی ٹریمنگ کرتا ہے, ان کو پیارا بناتا ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو غیر قوموں کی مماثلت سے ہٹانا ہے. ان کے اندر کسی بھی قسم کے غلط افکار یا خیالات آ رہے ہیں تو ہم نے اس کی تطہیر کرنی ہے, ہم کو صاف کر. یہ ایک سال بعد نہیں ہو سکتا, یہ ویکلی مینٹیننس, یہ منتھلی مینٹیننس. اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دیکھیے ہم صرف اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ ہاں ہمارے بچوں کو نیکیاں بہت پسند آتی ہے, بہت پسند ہے. نہیں, نیکی سے محبت چاہیے, نیکی سے والہانہ عشق چاہیے, یہ مطلوب ہے. اور پھر ادھر بیٹھ نہیں جانا چاہیے. پھر برائی بری لگنے لگے ہوں, برائی سے نفرت ہو, برائی کی جانی دشمن بن جائے, ہم بھی ہمارے بچے تمام اہل. یہ ہمارا سب سے ضروری ہے. اور سب سے آخری بات میں کہہ دوں, سب سے آخری بات, ہمارے سامنے حضرت نوح کی مثال ہے, 950 سال تبلیغ کی, لیکن ان کے بیٹے نے نہیں سنی. اس نے کہا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, میں بچ جاؤں. ہم کوشش کریں گے پوری, اللہ تعالیٰ سے پہ توکل رکھیں گے, اور ہم دعا کریں گے. میرے پاس وقت نہیں ہے. جہنم کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ عائشہ باجی یا عظمیٰ باجی کہاں ہیں, عظمیٰ باجی کو کہوں گے آپ لوگوں کے واٹس ایپ پہ بھیج دیں, آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیے گا. بہنوں ایک نشست میں ممکن نہیں میں ساری چیز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. بس اب میرا مقصد کیا تھا, الرٹ کر دینا, خبردار کر دینا, اٹھا دینا, بیدار کر دینا. اب آپ لوگ سب ان سب احادیث کو خود پڑھیے گا, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اتنی دل ہلانے کی والی باتیں ہیں اس میں کہ جہنم کا احوال کیا آپ سوچ نہیں سکتے. دعا کرنی ہے. اور اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا, وہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ. کیا کہتی جا رہی ہیں, ربنا تقبل منا, اللہ تعالیٰ مجھ سے قبول تو کر لی. دعا کے بغیر کچھ بھی نہیں, کچھ بھی. ایک بات سب سے لاسٹ, آئی ایم سوری, 2 منٹ دے دیں. یہ جو سورت ہے, یہ جو آیت ہے نا, اس کا کانٹیکسٹ بہت امپورٹنٹ, اور یہ ہم سب کو بہت دل کو نا سکون دے گا. کیونکہ آپ سب لوگوں میں سے کسی کے دماغ میں ہوگا ہاں یہ سب ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے. اس آیت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا, ارے میرے رب, مطلب یہ کہ ایمان والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو تمام کر دے. آپ لوگوں میں سے کس کو دعائے نور آتی ہے؟ آپ لوگوں کو آج کا ہوم ورک ہے, دعائے نور یاد کرنی ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری, ساری بات یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے, اپنے بچوں کو بھی یاد کرنی. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نور دے دیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سب سے امپورٹنٹ, اس قرآن کی جو یہ جس جگہ یہ آیت ہے نا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں 3 طرح کی عورت. ایک امرأۃ نوح, امرأۃ لوط, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی, حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی. ان دونوں اس پہلی اگزامپل سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بڑے انبیاء کی بیویاں ہیں, بہترین گھرانہ, بہترین شوہر, مددگار, اللہ کی طرف بلانے والے. نہیں, جہنم ان کا ٹھکانہ. انہوں نے نہیں مانا. امرأۃ نوح امرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا, ان کو کوئی کام نہیں آئی. ان دونوں اچھے شوہروں نے ان کو کوئی ہیلپ نہیں کیا. فلم یغنیا عنہما شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین, ان کو آگ میں داخل کیا گیا باقی سب لوگ. اس کے بعد دوسری مثال امرأۃ فرعون. بتائیں آج کے زمانے میں فرعون تو کوئی نہیں ہے نا. فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال ہے. فرعون کی بیوی ہونا آپ سوچیں کیا عذاب, کیا مشکل.
لیکن پھر بھی ہم عورتوں کے پاس پاور ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ کو پالا، ان کی تربیت کی، فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے ان کے انڈر کی کہ نہیں کی. ہم بہت پاورفل ہیں اگر ہم چاہیں. ہم عورتیں ہی اس معاشرے کو بہتر کر سکتی ہیں انشاءاللہ. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، انہوں نے کیا صرف دعا کی؟ ان کو نہ فرعون کے محل چاہیے، نہ فرعون کا مال چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. فرسٹ لیڈی تھی اس زمانے کی. انہوں نے کہا نہیں رب اللہ بس مجھے ایک گھر دیتے، گھر جنت میں. یہ دعا کی تھی ان کو. آخر میں مثال حضرت مریم علیہ السلام، وہ تیسری مثال. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سنگل مدر آج کے زمانے میں، یا وہ گرلز جو پیئر پریشر میں کسی بھی قسم کے، ان کے لیے کتنی کتنی اس میں سکون ہے، کتنا آرام ہے کہ نہیں. حضرت مریم علیہ السلام جنتوں کی، مطلب جنتیوں کی سردار ہیں. وہ کس طریقے سے، وہ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی گواہی ہے. ان کو کہا گیا کہ وہ جنت میں جائیں گی. تو وہ آپ لوگوں کے سامنے یہ تینوں ایگزامپل رکھنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں مشکلات ہوں بھی، لیکن ہم عورتیں مجبور نہیں ہیں. ہم چاہیں تو الحمدللہ ہم بہت کچھ کر سکتے، بہت کچھ کر سکتے. اپنے عمل سے مائل کرنا ہے، بحثوں سے قائل نہیں کرنا. یہ بس. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر فاطمہ بہن. 15 منٹ کا ہمارے پاس. اور اس دوران ہم ایک خوبصورت نظم سے محظوظ ہوں گے. گل بہن ہمارے درمیان ہے. میں سے درخواست کروں گی کہ گل بہن یہاں تشریف لائیں.